اچھا، تیسرا سوال بڑا اہم ہے. رزلٹ کا دور ہے، بچوں کی نئی کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں، تو عموماً والدین سے انٹریکشن ہوتا ہے، فیملی میں بھی ہوتا ہے، اور وہ ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے کہ بچے نے 95% نمبر لے لیے، کاش یہ تھوڑا سا اور پڑھتا تو 100% لے لیتا. تو میری 2-3 جگہ پہ اپنے کچھ بڑے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اس چیز پر بحث ہوئی. میں نے ان کو بتایا کہ میں نے کہا کہ ڈزنٹ مین کہ آپ اس بچے کو اتنا پش کریں. 95% ہیں تو ٹھیک ہے، اٹس فائن، 95% کے ساتھ. تو اس میں آپ کیا اسٹیپس والدین کو دینا چاہتے ہیں؟ ان کو اپنے اس پرسیپشن کو کیسے وہ تبدیل کر سکتے ہیں کہ پرسنٹیج کے پیچھے اتنا نہ بھاگیں، بچے کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں، اس کو پریشرائز نہ کریں. اب ایک بچے نے 95% مارکس لے لیے ہیں اور آپ اس پہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ اگر یہ تھوڑا سا وقت ضائع نہ کرتا تو 100% ہے. یہ جو ہے بڑے کامن سا، یہ ایک میں نے بھی یہ بیہیویئر ماں باپ کا دیکھا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اسکولس میں بھی، میں ٹیچنگ بھی جب کرتی تھی تب بھی یہی ہوتا تھا. تو سب سے جو پہلا سٹیپ ہے نا، وہ یہ والدین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گریڈز آپ کے بچے کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. گریڈ آپ کے بچے کو، ٹھیک ہے گریڈ ہونے چاہیے، میں یہ نہیں کہتی کہ نہ کریں، لیکن اس میں اس ریس میں ان کو ڈال دینا، یعنی آپ نے وہ کمپٹیشن میں سب سے پہلی چیز ڈال دی کہ کمپٹیشن کرنا ہے. اس کی پرسنالٹی میں ایک لفظ آ گیا کمپٹیشن، ٹھیک ہے. اب کمپٹیشن نیگیٹو ٹرم میں آ جاتا ہے. دوسری چیز، آپ نے اس کو ایک ایسی چیز کے پیچھے لگا دیا، اس ایسی ریس میں لگا دیا ہے کہ جس میں اس کو یہ بتا دیا گیا کہ باقی جئیں یا مریں تم نے یہ کرنا ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کو آپ گیونگ والا کانسیپٹ سکھائیے، بات کرتے ہیں ٹیم بلڈنگ والا کانسیپٹ سکھائیے، وہاں تو سارے ڈائی ڈاؤن ہو گئے. اس کو پھر یہ ہے کہ بچوں میں جو ہے وہ سیلفشنس آ جاتی ہے. پھر بچے اپنے بارے میں سوچتے ہیں، ہم سیلف سینٹرک ہو جاتے ہیں، سیلف سینٹرک ہو جاتے ہیں، سیلفش ہو جاتے ہیں، وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں. اور اسی وجہ سے جب وہ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو آرگنائزیشنز میں پھر ٹیم بلڈنگ کے چیلنجز آتے ہیں، وہ مل کے کام نہیں. بالکل، وہ پھر کیری کرتا ہے نا اپنا وہی بچپن کا سبق ماں باپ کا دیا ہوا. جب وہ بڑے ہو کے جب وہ اپنی چیز، اسی چیز کو ماں باپ کے بھی آگے رکھتے ہیں نا، جب کبھی چیلنج پڑتا ہے نا ماں باپ کو، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہی بچہ جو ہے نا جب سیم اپروچ کے ساتھ ماں باپ کو فیس کرتا ہے نا، تو ان کو تب اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اس کو یہ کیوں نہیں سکھایا کہ فلیکسیبل ہونا چاہیے، یہ کیوں نہیں سکھایا کہ گیور بنو، یہ کیوں نہیں سکھایا کہ دوسروں کے لیے کرتے ہیں. ایمپتھی جو ہے وہ پیدا کرنی چاہیے بچوں میں، کیونکہ ایمپیتھک نہیں ہے، اگر بچوں میں ایمپتھی نہیں ہے نا تو بچہ کچھ نہیں کر سکتا. کیونکہ وہ اکیلا، ہم کہتے ہیں کہ ہم سوشل اینیمل ہیں، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم نے انٹریکٹ کرنا ہے، سوشلائز کرنا ہے دوسروں کے ساتھ، تو تبھی پاسبل ہے نا جب اس میں ایمپتھی بھی ہوگی، اس میں فلیکسیبلٹی بھی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ آپ کا موڈ نہیں ہے آپ کے بچے کا تو کچھ برداشت ہی نہیں کر رہا، اور آپ اس کو بجائے اس کے کہ آپ خود پہلے ہوں جو اس کو سکھائیے، آپ ان لوگوں سے کبھی مائنڈ کر جاتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ پوائنٹ بھی کریں نا ان کے بچوں کے بارے میں کہ تھوڑا سا کہیں کہ یہ ذرا ایسے، تو آپ کہتے ہیں کہ ہاؤ ڈیئر اینی بڈی ٹاکنگ اباؤٹ مائی کڈس. آپ کو تھینکفل ہونا چاہیے ان لوگوں کا جو کچھ بھی غلط فیڈ بیک ہی ہے، بہتر کرنے. ہاں، وہ بھلے وہ کوئی بھی ہو، آپ اس کو نہ دیکھیں، اس کی بات کو ایویلیویٹ کریں. اگر وہ بات ٹھیک ہے نا تو پھر اس بات پہ عمل کریں. بہت شکریہ میم، تھینک یو ویری مچ. یو آر موسٹ ویلکم مہتاب.